اور توجہ جب آپ دیں گے جب میں آپ کو کچھ دوں گا. جب تک میں آپ کو کوئی چیز دوں گا نہیں کہ آپ جلسے سے اٹھ کر جب جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو کچھ ملا ہے. گھنٹہ بھر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ ہو کچھ ملا ہے. اگر میں آپ کو لطیفے، قصے، کہانیاں اور مسخرہ پن اور یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں تو تقریر کے بعد لوگ کہتے ہیں مزہ تو بڑا آیا پر سمجھ کچھ نہیں آئی. مزہ بڑا ہے. آپ یہاں مزے کے لیے نہیں آتے. دین مزہ لینے کا نام نہیں ہے. دین تو ایک تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تھی. تھوڑا سا پانی رکھوا دیجیے. اللہ کے حبیب نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر فیلڈ میں کامل ہو. اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیاں عطا کی اور ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ میں جو چاہوں وہی بن جاؤں. ایسا نہیں ہوتا. ہاں انسان محنت ضرور کرے، اللہ محنت کا پھل دیتا ہے، لیکن ہر صحابی ہر فن میں ماہر نہیں تھا. عربی کا ایک مقولہ ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، کہ ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بندے پیدا کیے. اب جون جولائی کی تپتی دھوپ میں، مجھے پنجاب کا تو پتہ نہیں، کراچی میں دیکھتا ہوں پٹھان قوم انتہائی محنتی. جون جولائی کی تپتی دھوپ میں جب کہ ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بھی پسینے میں ہوتے ہیں، وہ دھوپ میں کھڑا ہوا کدال لے کر سڑکوں پہ گڈھے کھود کے کھدائیاں کر رہا ہوتا ہے. اب اس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. میرے والا کام وہ نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ آسان ہے، اے سی میں بیٹھا ہوں، پنکھا چل رہا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہوں، صرف بول ہی تو رہا ہوں، اور اس کا کام میں نہیں کر سکتا. اللہ نے ہر کام کے لیے الگ بندے پیدا کیے. اچھا، اسی طرح علماء میں بھی کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی حدیث پڑھانے کا ماہر ہے، کوئی تفسیر پڑھانے کا ماہر ہے. اسے شیخ القرآن دنیا کہتی ہے، کسی کو شیخ الحدیث کہتی ہے. کوئی مسائل علم الرجال کا ماہر ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، کون سا صحیح ہے، کس کا حافظہ کمزور تھا، کون کذاب تھا، کون جھوٹا تھا، اس کو سارا یہ، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ، یہ ہمارے زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اللہ انہیں گری کے رحمت فرمائے، ان کا ایک الگ فیلڈ تھا. تو یہ سب محنت سے اللہ دیتا ہے، لیکن محنت آپ کو کرنی پڑے گی. محنت آپ کو کرنی پڑے گی. میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان سے بہت ایک کام لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان سے بہت کام لیا اور عمدہ کام لیا. وہ کام کیا ہے؟ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. اصحاب صفہ میں بھی وہ شامل ہے، آپ کا درس سنتا ہے، آپ کے ارشادات کو یاد کرتا ہے. اور وہ یہ، اب اس نے اپنا اس کو فیلڈ بنا لیا. اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ سنتا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد پھر بھول جاتا ہوں. اب پریشان ہو کر اپنی پریشانی اللہ کے رسول سے شیئر کر رہا ہے. آپ سے کچھ سنتا ہوں اور یاد کر رکھتا ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی جھولی پھیلاؤ. ابو ہریرہ نے ایسے قمیض کا دامن پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں چلو بھرے، 3 ایسے چلو بھر کے اس کی جھولی میں ڈالے. بظاہر کچھ نہیں، نہ وہ چاول ہیں، نہ وہ چینی ہے، نہ وہ آٹا ہے، نہ کھجوریں ہیں، کچھ نہیں. ایسے چلو بھرے اور اس کے دامن میں ڈالے، چلو بھرے اس کے دامن میں ڈالے. 3 دفعہ کیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس دامن کو سمیٹو اور ایسے سینے سے لگا دو.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن کو سمیٹا اور سینے سے لگا دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا اور میری زندگی کا آخری دن، مجھے نہیں یاد کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے میں نے کچھ سنا ہو اور پھر وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں یہ جو دعائیں ہوتی ہیں چونکہ ان کا کوئی ہمیں وجود نظر نہیں آتا، آپ جو مانگ رہے ہیں اور دینے والا جو دے رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اسی لیے لوگ اس کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ دعا بھی ایسے مرے ہوئے ہاتھوں سے، کوئی یوں کیے بیٹھا ہے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے، اور کوئی یوں کیے ہوئے ہے، حالانکہ چیز جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ جب دے گا تو آپ ہاتھ یوں رکھیں فقیروں کی طرح، یہ سمجھیں کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ کوئی ٹھوس چیز ہے جو آپ کو مل رہی ہے، آپ ہاتھ ایسے کریں کہ نیچے سے گرنے نہ پائے۔ ابو ہریرہ نے جھولی پھیلائی اور جھولی میں تو سوراخ نہیں تھے نا، آپ ایسے ہاتھ کریں کہ وہ چیز نیچے آپ سمجھیں کہ جیسے یہ چینی ہے۔ اب آپ چینی کو ایسے تو نہیں لیں گے نا، یقیناً آپ ہاتھ دونوں ایسے ملائیں گے کہ ذرا سا بھی جھری دونوں ہاتھوں کے بیچ میں نہ ہو، پھر اب یوں مانگیں گے، اور مانگنے کے بعد جب مولوی صاحب منہ پہ ہاتھ پھیریں گے وہ ایسے کر کے چلیں گے، وہ جو تھوڑا بہت ہاتھوں پہ لگا تھا وہ بھی پیچھے پھینک کے چلے گئے، پلے کچھ بھی نہیں باندھا، پلے کچھ بھی نہیں باندھا۔ اللہ کے ولی، یہ دعا جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، جس کو ہتھیار قرار دیا جس دعا کو، اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، وہ ہتھیار کیسا؟ آپ یقین مانیے، ایک غار کے اندر 3 بنی اسرائیل کے لوگ جا کر کے بارش سے پناہ لینے کے لیے، مسلم کی حدیث ہے، چھپے اور پانی کے زور سے بڑی چٹان پتھر کی اوپر سے لڑکی اور آ کر کے غار کے منہ پہ بند ہو گئی، یہ اندر بند ہو گیا، بندہ کوئی نہیں، جنگل ہے، پہاڑ ہے، کوئی سننے والا نہیں، اور وہ چٹان اتنی وزنی ہے کہ تینوں مل کر اس کو دھکے دیتے ہیں، ہٹنا تو دور کی بات، وہ ہلتی بھی نہیں۔ اب تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب موت یقینی، چونکہ ہم چیخو پکار کریں بھی تو ایک تو باہر آبادی نہیں ہے، پھر آواز ہماری باہر نکل بھی نہیں سکتی۔ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اے سی والی گاڑی ہو، شیشے آپ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو باہر سے کوئی بات کرتا ہے آپ کو سنائی نہیں دیتا، حالانکہ شیشہ 1 سوت 1.5 سوت موٹا ہوتا ہے، آپ کو سنائی نہیں دیتا، پھر آپ سننے کے لیے شیشہ تھوڑا نیچے کرتے ہیں تو آواز اندر آتی۔ اب وہ تو اتنی بڑی چٹان ہے، غار کے دہانے پر بند ہو گئی۔ آخر تینوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی عمل اگر ہم میں سے کسی نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو اور کوئی مقصد اس کا نہ ہو، صرف اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہو، تو آج اللہ کے سامنے اس عمل کا وسیلہ پیش کرو اور اللہ کو بتاؤ کہ ہم نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے تیری جناب میں یہ میرا عمل قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ تینوں نے، ایک نے کہا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے ایک مزدور ہائر کیا، 10 روپے مزدوری طے کی، اور جب وہ شام کو مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آیا میں نے اس کو 10 روپے دیے، اس نے مجھے واپس کر دیے، بولے میں نے کام 10 روپے سے زیادہ کیا ہے۔ میں نے کہا بھی میں نے تو تیرے ساتھ 10 طے کیے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے محنت زیادہ کی ہے، اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے اس کے 10 روپے کو کاروبار میں لگایا، اور اس سے تو نے مجھے اتنی برکت دی کہ میرا پورا جتنا بھی احاطہ تھا، جگہ تھی، بکریوں سے، گائے سے، بیلوں سے بھر گئی۔ اس وقت کی یہ معیشت کی بہترین قسم تھی، بھیڑ، بکریاں، یہ چیزیں، چونکہ جنگل میں بھی آدمی ہوتا ہے تو یہ جنگل میں خود بھی چر لیتی ہیں اور پھر ہمیں دودھ دیتی ہیں، بھوک لگے تو گوشت بھی دیتی ہیں،
یہ بہترین سرمایہ ہوتا ہے، اور پیسے کی ضرورت ہو تو کچھ بیچتے بھی رہو، بچے بھی دیتی رہتی ہیں، بڑھتی بھی رہتی ہیں، تو یہ اس وقت کا بہترین سرمایہ تھا۔ بڑھ گیا، پھر کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے وہ شخص بوڑھا ہو گیا، وہ مزدور، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا، میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ بھائی میں اپنی جوانی کے زوم میں تھا، تو نے مجھے 10 روپے مزدوری دی تھی اور میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب میں کمانے کے قابل نہیں رہا، مجھے اس 10 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 10 روپے دے دے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہ جو بھیڑ اور بکریاں تجھے دکھ رہی ہیں، یہ جتنی لے جا سکتا ہے لے جا، یہ سب تیری ہیں۔ اس نے کہا یار تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا مذاق نہیں کرتا، میں نے تیرے اس 10 روپے سے کاروبار کیا ہے، اللہ نے اسی سے یہ مجھے برکت دی ہے، تو لے جا۔ اب آپ دیکھیں، ہم اگر کسی کو پارٹنر بھی بنا لینا اپنے بزنس میں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس قدر بے ایمانی کر کے غبن کر سکتے ہیں کر لیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب 2 بندے پارٹنرشپ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اور دونوں کی نیتیں جب تک ساتھ یعنی خالص ہوتی ہیں بے ایمانی نہ کرنے کی، تو ان کا تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے۔ اگر ان کی نیتیں ہوں یہ کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے۔ اور جس کاروبار میں اللہ آپ کا پارٹنر بن جائے، آپ کو کبھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جس میں فرمایا دونوں میں سے کسی ایک کی نیت بھی خراب ہو جائے نا، ان کا تیسرا پارٹنر شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان جب آپ کا پارٹنر بنے گا تو آپ کو کاروبار میں فائدہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس بندے نے کہا کہ ساری بھیڑ بکریاں جتنی لے جا سکتا ہے لے جا، اور وہ جتنا لے سکتا تھا لے گیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے خوشی خوشی ایسا کیا اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اگر تیری جناب میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے حصے کا پتھر ہٹا، یعنی اس کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا سرکہ، چونکہ ابھی 2 باقی دعائیں باقی تھیں نا، تھوڑا سا سرکہ، اور لیکن اتنا سرکہ کہ وہ ابھی نکل نہیں سکتے۔ ہاں باہر سے ہوا اندر آ سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی کی کرن بھی آ سکتی ہے۔ امید بند گئی۔ دوسرا بیٹا، دوسرے نے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس سے شادی بھی چاہتا تھا لیکن وہ انکار کرتے تھے، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ ایک قحط سالی آئی، اس قحط سالی میں میرے پاس پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی، وہ غریب ہو گئے، کھانے پینے کو پائی کو دانے کو ترستے رہے، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی بھوک کے ہاتھوں نڈال ہو کر، اور اس نے مجھ سے ہیلپ مانگی، اس نے ہیلپ مانگی اور میں نے اپنا وہی پرانا مطالبہ اس کے سامنے رکھ لی کہ ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں معاملہ ہوتا ہے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر، میں تیری ہیلپ کرتا ہوں تو میری ہیلپ کر، جو میں تجھ سے چاہتا ہوں وہ تو مجھے دے، اور جو تو مجھ سے چاہتی ہے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ یا اللہ وہ میرے چچا کی بیٹی راضی بھی ہو گئی، لیکن مجھے بھی پتا تھا وہ فاحشہ نہیں ہے، وہ راضی صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہوئی کہ وہ مجبور تھی کہ کھانے پینے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مجبوری کی وجہ سے راضی ہوئی۔ لیکن میں تو ہوس کا مارا تھا، میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے ایک جملہ کہا، اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، میں زانیہ نہیں ہوں، اللہ سے ڈر، یا اللہ تو جانتا ہے۔ اس نے جیسے یہ جملہ کہا میرا رواں رواں کانپنے لگا، اور میں نے اس کے قریب بھی نہیں گیا، اور جو کچھ اس نے مانگا
وہ میں نے دیا اور اس کے بدلے میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا. وہ جیسے عزت دار آئی تھی ایسے ہی عزت دار میں نے اس کو واپس کیا. اور اگر تیری جناب میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹا اس کے حصے کا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی تیسرا باقی ہے. دیکھو آج کتنی خواتین ایسی ہیں